الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص نظر عنایت سے آج قرآن و سنہ کورس کی 12ویں نشست میں ہم تمام یہاں جمع ہیں، اور انشاءاللہ حسب سابق آج کی اس نشست میں بھی عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ عزیزان ذی وقار، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں مسلمان جس کلمے کی بنیاد پر ہم ہوتے ہیں وہ کلمہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کلمہ طیبہ کے اندر 2 جزو ہیں، پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پہلا جز کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں اور دوسرے جز کو ہم عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے بشمول اس کی تمام تر صفات سے اس ذات پر کامل ایمان رکھنا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اور دوسرا جز عقیدہ رسالت، تو جس طرح ہم نے عقیدہ توحید کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ صرف عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی تمام تر صفات، جتنی بھی رب تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات سے مراد کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اس طرح بے شمار اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ان تمام تر صفات کے ساتھ اللہ رب تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم عقیدہ رسالت کی جانب آتے ہیں تو عقیدہ رسالت میں بھی یہی معاملہ ہے کہ عقیدہ رسالت یہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء کو برحق ماننا، تمام رسولوں کو برحق ماننا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن کا اس کلمہ مبارک کے اندر ہم نے نام لیا ہے، نام نامی لیا ہے، اور وہ نام نامی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے آپ کی تمام تر صفات کے ساتھ آپ پر ایمان رکھنا، یہ ہے عقیدہ رسالت۔ اب تمام تر صفات یقیناً ہمیں کیسے معلوم ہوں گی کہ ایک تو ہمیں نام کا پتہ ہے، ایک ورڈ کا پتہ ہے کہ عقیدہ توحید ہے، اور ایک ہے عقیدہ رسالت۔ اب صفات کیسے پتہ چلیں گی؟ اللہ کی صفات ہمیں کیسے پتہ چلی؟ قرآن و حدیث سے پتہ چلی۔ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، ہمیں معلوم ہوا قرآن سے۔ حالانکہ رب تعالیٰ غائب ہے، رب تعالیٰ دکھتا نہیں ہے انسانوں کو، رب تعالیٰ غائب ہے، لیکن اس کی صفات کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اس پاک پروردگار کی صفات کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے کیا، تو ان صفات کا جب ہم نے ذکر سنا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ ایک ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی صفات کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یقیناً قرآن و حدیث ہمارے سامنے مین سورس آف نالج ہیں، 2 اہم ترین ذریعہ ہیں علم کے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم علیہ السلام جن کا ذکر ہم نے کلمہ طیبہ کے اندر لیا محمد رسول اللہ، ان کی صفات کیا ہیں۔ ہم نے بحیثیت نبی ان کو نبی مان لیا، ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نے بحیثیت رسول ان کو رسول مانا، یہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ یقیناً ان کی اور صفات بھی ہیں۔ اب وہ صفات کیا ہیں؟ ان صفات کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ ان صفات پر بھی بعین ہی، جیسے توحید پر، عقیدہ توحید پر ایمان لائے، اللہ کی صفات پر ایمان لائے، ایسے عقیدہ رسالت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی تمام تر صفات پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جہاں بے شمار اور صفات ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو اپنا محبوب کا لقب دیا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, باقاعدہ ٹائٹل دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کل کائنات کے لیے رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جتنی کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے اتنی کائنات کے لیے رحمت للعالمین کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بحیثیت نبی, اپنی نبوت کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں. ہم جب نبوت کا سلسلہ پڑھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو سلسلہ چلا نبوت کا, مختلف انبیاء کرام آتے رہے. کم و بیش جو تاریخ کے اندر ذکر آتا ہے کہ 1,23,999 انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے کے بعد جو آخری نبی تشریف لائے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات طیبہ ہے. اب ہم جب یہ صفت مان رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں, تو یہ صفت بھی ظاہر ہے. ہم بات کریں گے کہ یہ صفت ہمیں کیسے پتہ چلی. جیسے ہمیں پتہ چلی کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں, جیسے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی رحمت ہیں, ویسے نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اس بات کی بھی دلیل ظاہر قرآن کریم کے اندر ہونی چاہیے. ہمیں جب دینی ہوگی دلیل تو قرآن کریم سے دیں گے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا, ارشاد فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور انبیاء کے سلسلوں کو, نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. یعنی ہم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں, یہ ان کی ایک صفت ہے, تو ہمیں قرآن سے اس کی دلیل چاہیے. تو قرآن کیا واضح طور پر قرآن ارشاد فرما رہا ہے وخاتم النبیین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. لفظ ہم نے پڑھ لیا کہ خاتم النبیین کیا ہے. اب ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل بھی ہوگی, اس کی تفصیل ہوگی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر عربی کے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے مختلف معنی ہیں. عربی ایک ایسی وسیع و عریض زبان ہے جس کے ہر لفظ کے کئی معنی ہیں, مختلف موقعوں پر مختلف معنوں میں استعمال ہوتے. تو خاتم النبیین میں خاتم کا لفظ کا معنی کیا ہے, اس کو خاتم النبیین کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے وہاں پر اس کا معنی اور مفہوم کیا بنے گا, اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں کچھ علوم کا حصول ضروری ہے. اور اس کے اندر ہم ابتدائی طور پر دیکھتے ہیں کہ لغت ہمیں کیا کہتے ہیں. قرآن کریم عربی زبان میں ہے, تو ظاہر ہے اس کے جو عربی زبان کے اندر جو الفاظ استعمال ہوں گے اس کی سب سے پہلے ڈکشنری دیکھی جائے گی کہ اس لفظ کا لغت میں معنی کیا ہے. تو عربی لغت کی روح سے ختم کا معنی ہے بند کرنے کے, کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونے کے, آخر تک پہنچ جانے کے, اور مہر لگانے کے. ختم کے معنی یعنی انبیاء, خاتم النبیین, نبیین کا معنی تو واضح ہے کہ انبیاء, اور خاتم کا معنی ہے کسی کام کو بند کرنے کے, کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونے کے, کسی کام کو آخر تک یعنی انتہا تک پہنچانے کے, یا کسی کام پر مہر لگانے کے. اب اس میں ایک صاحب لغت ہیں الصحاح میں لکھتے ہیں اللہ اس کا خاتمہ بالخیر فرمایا وختمت القرآن بلغت آخرہ, یعنی میں نے قرآن مجید آخر تک پڑھ کر ختم کر لیا. انہوں نے اپنی کتاب میں لفظ استعمال کیا وختمت القرآن بلغت آخرہ, یعنی میں نے قرآن مجید آخر تک پڑھ کر ختم کر دیا. یعنی آخر تک پڑھ کر یہ مراد نہیں ہے کہ آخر تک پڑھ کر پھر بھی آگے کوئی سلسلہ چلتا رہے گا, آخر تک پڑھ کر اس کا اختتام بھی کر دیا. پھر ایک اور جگہ لفظ استعمال کیا ختم العمل, کہ معنی ہے کام سے فارغ ہو گیا. یہاں پر عمل کو جو ختم کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا وہ بھی ختمہ کا لفظ استعمال ہوا. پھر فرمایا ختم الاناء, برتن کا منہ بند کر دیا گیا. اب اناء کا لفظ یعنی برتن کا منہ بند کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا اس کے لفظ استعمال کیا خاتمہ, یعنی برتن کے منہ بند کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ بھی کیا استعمال کیا خاتمہ, اور اس پر مہر لگا دی تاکہ نہ کوئی چیز اس میں سے نکل سکے اور نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکے. اسی طرح ایک اور لفظ استعمال کیا ختم الکتابہ, خط بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے. جب ایک پرانے زمانے کے اندر جو ہے نا خط بند کیے جاتے ہیں, ابھی بھی کچھ سیکریٹ نوٹس ہوتے ہیں جس کو انویلپ کر کے اس کو بند کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگائی جاتی ہے, جس اسٹیمپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک کنسرن پرسن اس کو نہ کھولے
اس وقت یہ کھولی نہیں جائے گی، اس کو بند کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پر کیا استعمال کیا؟ ختم الکتابہ کے معنی خط بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ ہو جائے، اب اس کو کھولا نہ جائے. یعنی تمام اہل لغت، اہل تفسیر نے بالاتفاق، ہم نے کیا بات کی کہ جب بھی ہم کوئی کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمارے پاس دو سورس آف نالج ہوتے ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث. اب ہم نے جب یہ ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر صفات کے ساتھ ان پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے، تو ان کی تمام تر صفات میں ایک صفت آخری نبی ہونے کی بھی ہے. وہ ایک صفت آخری نبی ہونے کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. قرآن مجید میں کیسے آیا ہے؟ خاتم النبیین ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ ذکر ہے. اب یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے. تو خاتم النبیین کا مطلب ہمیں کون بتائے گا؟ ظاہر ہے قرآن کی لغت کو سمجھنے والے لوگ بتائیں گے. اور قرآن کی لغت کو سمجھنے والے لوگ کون ہیں؟ جو عرب ہیں، جنہوں نے باقاعدہ پوری ڈکشنری لکھی ہے قرآن کی لغت کو سمجھنے کے لیے. اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے 3 سے 4 لفظ لکھ دیے کہ انہوں نے اپنی کسی چیز کو مکمل کرنے کے لیے، کسی چیز کو بند کرنے کے لیے، کسی چیز کو آخر تک پہنچانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا کیا؟ ختمہ استعمال کیا. ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، جہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب یہاں پر مہر ذکر کرتے ہیں، تو اس مہر سے کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہاں پر مہر یہ مراد ہے کہ جیسے کسی شخص کی مہر ہوتی ہے تو وہ کسی پر اگر مہر لگا دے تو اس کے تصدیق ثابت ہو گئی. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے لیٹر پر، کسی کے پیپر پر مہر لگا دے تو اس بات کی نشانی ہے کہ بھائی میں نے اس کو تصدیق کر دیا. تو کچھ لوگوں نے اس مہر کو یہ مہر سمجھا کہ شاید یہ وہ مہر ہے جس کے لگنے سے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ میرا اپنا بندہ ہے. حالانکہ ہم نے ابھی تک جتنے بھی ختم کے مطلب پڑھے ہیں قرآن کریم کی لغت کے حساب سے، وہاں ختم کا مطلب کیا ہے؟ آخر تک پہنچانا، بند کر دینا، ایسا بند کرنا کہ نہ اس کے اندر کوئی جا سکے اور نہ اس سے کوئی باہر نکل سکے. اور جہاں مہر کا ذکر ہے تو وہاں مہر باقاعدہ عربی لغت والوں نے مہر سے مراد وہ مہر لی ہے جس کو سیل کہتے ہیں، یعنی وہ مہر جس سے اسٹیمپ لگانے کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی جاتی ہے کہ اب اس خط کو بحفاظت رکھ دیا جائے گا، اس کو کھولا نہیں جائے گا. لیکن کچھ کم علم لوگوں نے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس سے کچھ اور مطلب نکال لیا. بہرحال وہ آگے آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد. یہاں تک آپ بات سمجھیں کہ عربی لغت کے حساب سے جو ختم کا مطلب ہم نے سمجھا وہ یہ سمجھا کہ مہر لگا کر بند کر دینا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ مہر کا سلسلہ کیسے جڑتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مہر کا سلسلہ ایسے جڑتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ مہر نبوت ہیں کہ جن کی مہر نبوت سے تمام پیغمبروں کی جو آمد کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا. خاتم النبیین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مہر نبوت بنایا گیا کہ جن کی مہر نبوت سے نبوت کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، وہ تمام کا تمام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. اب یہاں پر ایک اور بات ہم یہاں ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ ابن منصور لسان العرب لکھتے ہیں. ایک لسان العرب کے نام سے ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے جس کے اندر عربی لغت یعنی عربی الفاظوں کے کئی ہزار، کم و بیش 5000 الفاظوں کا ذخیرہ ہے کہ جس کے اندر عربی الفاظوں کے معنی لکھے ہیں. اس کو کہتے ہیں، اس کتاب کا شاید یہاں پر ہو یا نہ ہو، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ورنہ لسان العرب کے نام سے بڑی شہرہ آفاق کتاب ہے. پورے عرب میں، بر صغیر میں جب عربی ڈکشنری کے طور پر استعمال کی جاتی ہے نا تو عربی ڈکشنری کے لسان العرب استعمال کرتے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ختام الوادی، کہتے ہیں قوم کے آخری آدمی کو ختام، خاتم اور خاتم کہا جاتا ہے کہ وادی کے ختام الوادی یعنی قوم کے آخری آدمی، قوم کا جو آخری آدمی ہے نا، یعنی ایک قوم چلتی آ رہی ہے، اس کا جو آخری آدمی بچ گیا نا تو اس آخری آدمی کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ختام، خاتم یا خاتم کہا جاتا ہے اس کو. اسی مناسبت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء قرار دیا گیا. اب یہ لسان العرب والا خود لکھ رہا ہے، جو عربی کی سب سے بڑی ڈکشنری پوری دنیا کے اندر مانی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں تک ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ خاتم النبیین میں جو لفظ خاتم ہے وہ
تمام تر لغت کے حساب سے، لغت کی روح سے اس کا معنی کیا ہے؟ بند کر دینے کے۔ اب سیاق و سباق کیا ہے کہ جو آیت مبارکہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے وہ قطعی طور پر اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں خاتم النبیین کے معنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہی کے لیے جائیں، اور یہ سمجھا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف سیاق کا ہی تقاضا نہیں، لغت بھی اسی معنی کے متقاضی ہے۔ عربی لغت اور محاورے کی روح سے ختم کے معنی مہر لگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جانے اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات کہہ کر ارشاد فرمائی کہ تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے وہ باپ نہیں، لہٰذا تم میں سے کوئی یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیاری نہ کرے کہ نبی کا بیٹا، جس طرح پہلے سلسلہ چلا آ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، اس طرح اور سلسلہ انبیاء کا چلتا آ رہا تھا کہ نبی کے بیٹے نبی ہوا کرتے تھے۔ تو پہلے تو اس بات کو رد کر دیا گیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد اس بات کا دعوے دار نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص کے والد جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام، یہ بات مکمل کر دی گئی۔ اس کے بعد فوراً بتایا ولاکن رسول اللہ، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین۔ اگر صرف اس بات کا تقاضا ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام صرف مہر لگانے والے ہیں، بھی انبیاء کے مہر لگانے والے ہیں، تو اتنی بڑی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اتنے افضل اور اعلیٰ ہیں کہ جو انبیاء پر مہر لگانے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ باقاعدہ پوری تمہید باندھی گئی کہ پہلے تو تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم میں سے کسی مرد کے، اللہ کے نبی جو ہے وہ والد نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب کیونکہ قرآن کریم کی لغت سے، قرآن کریم سے واضح طور پر آیات ہم نے سمجھ لی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب ظاہر ہے ہم دوسرے سورس آف نالج کی طرف جاتے ہیں کہ ایک قرآن ہے اور قرآن کی تشریح میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں۔ ہمارے علم میں ہے کہ قرآن کریم ایک بڑا عظیم، فصیح و بلیغ کلام ہے جس کی بسا اوقات بہت ساری جگہوں پر نبی کریم علیہ السلام خود تشریح فرماتے ہیں۔ اب کیسے مختلف جگہوں پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تشریح فرمائی ہے، یہاں خاتم کی صورت میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے اقوال ہوں گے۔ ظاہر نبی کریم علیہ السلام خود فرمائیں گے کہ بھائی یہ خاتم سے مراد کیا ہے، آخری نبی ہونے سے مراد کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اسے نہایت خوبصورت و حسین بنایا، مگر اس میں دیوار کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایک شخص نے ایک مکان بنایا، ایک محل بنایا اور اس کو بڑا خوبصورت سجایا، سجانے کے بعد اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آئے، اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسر نبوت میں، یعنی انبیاء کے اس محل میں وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی جگہ باقی نہیں جسے پر کرنے کے لیے کوئی آئے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل واضح حدیث مبارکہ کہ جو تصدیق ہے اس خاتم النبیین کے لفظ کی، کہ اگر اس کے اندر خاتم کے معنوں کے حساب سے کوئی شک و شبہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کرے تو ہمارے ہاں جو سورس آف نالج ہے، جو علم کا ذریعہ ہے، وہ دوسرا کیا ہے؟ قرآن کریم کے بعد حدیث نبوی۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے اس عمارت کو، اس انبیاء کے سلسلے والی عمارت کو مکمل کر دیا، اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی جسے پر کرنے کے لیے کوئی آئے۔ یعنی وہ جو آخری اینٹ تھی وہ بھی میں ہوں اور وہ اس سے میں نے اس سلسلے کو مکمل کر دیا۔ اسی طرح
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کے سلسلے میں ہے، اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ خاتم الانبیاء، میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ لغت کے حساب سے ہم نے لسان العرب ایک مشہور و معروف کتاب سے ہم نے سنا کہ خاتم کا معنی کیا ہے کہ بند کر دینے والی چیز، اختتام کو پہنچنے والی چیز۔ پھر ہم نے قرآن کی جانب آئے تو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ قرآن کریم کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک صفت کو ذکر کیا گیا، جو صفت خاتم النبیین کی ہے، کہ جس صفت پر بھی مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اب قرآن کریم کی تصدیق کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، تو فرامین بھی ہم نے پڑھ لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد آنے والا کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرما رہے ہیں، اے علی تو میرے لیے بمنزل ہارون ہے، اے علی تو میرے لیے بمنزل ہارون ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ حضرت علی کو نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اے علی تم میرے لیے بمنزل ہارون ہو، یعنی جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون تھے ایسے تم میرے لیے بھائی ہو۔ آگے مکمل حدیث ہے، جیسے وہ موسیٰ کے نزدیک، مگر یہ بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ان کے بھائی تھے ایسے میرے لیے تم میرے بھائی ہو۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون بھی نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یعنی واضح طور پر جہاں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنانے کے لیے مثال موسیٰ اور ہارون کی دی ہے، وہاں فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ وہ نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ کہ عنقریب میری امت میں 30 جھوٹے شخص ہوں گے، ان میں سے ہر ایک شخص گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں واضح طور پر پہلے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اس بات کی پیشن گوئی بھی فرمائی، اس بات کی نشاندہی بھی فرمائی کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ ہوں گے جو یہ گمان کرتے ہوں گے۔ یعنی پتہ چلا کہ ایسا نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، ان کو علم تھا کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے ہوں گے، کم و بیش 30 لوگ ایسے ہوں گے جو اس بات کا گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا، اور جب کہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، پھر نشاندہی بھی فرمائی کہ 30 لوگ ایسے بھی آئے ہیں، یاد رکھنا کہیں تم بھول نہ جانا، 30 لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو گمان کریں گے کہ وہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، جبکہ وہ نبی نہیں ہیں۔ نبوت کا سلسلہ میں ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید و سنت مبارکہ کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماع ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی علم شریعت سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف جانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا کیا، قرآن کریم خاتم النبیین کا لفظ ہم سمجھنے کے لیے لسان العرب کی طرف گئے، لغت میں سمجھا، پھر قرآن کریم کی طرف گئے، خاتم النبیین کا لفظ سمجھا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف گئے، احادیث میں ہم نے سمجھا کہ خاتم کا معنی کیا ہے، آخری نبی ہونے کا معنی کیا ہے، واضح طور پر سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد تیسری حیثیت اور تیسرا درجہ کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ یہ بات تمام معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا جس نے اس جھوٹے نبی کو نبی مانا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کے ساتھ بعینہ ہی ویسا ہی جہاد کیا
جیسا صحابہ کرام بدر و احد میں کرتے. جیسے صحابہ کرام نے بدر میں کفار مکہ کے ساتھ جہاد کیا, جنگ کیا, قتال کیا, جیسا صحابہ کرام نے جنگ احد کے اندر کفار کے ساتھ جنگ کی, قتال کیا, جہاد کیا, بعین ہی ایسا ہی جہاد صحابہ کرام نے ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا کہ جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا یا جن لوگوں نے کسی جھوٹے نبی کو مانا. اس کی مختصر سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ہی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور چل رہا ہے, ایک شخص نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جو عرب میں پیدا ہوا, عرب میں بچپن گزارا, جوانی گزاری, 40 سال کی عمر کو پہنچا. انہوں نے اعلان کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے, اللہ کا کلام آتا ہے, اللہ کے کلام کے ساتھ وہ اعلان نبوت فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے اور میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں. یہ ایک شخص نے سوچا. اب ظاہر ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز یہ تھی, اگر ہم یہ دیکھیں کہ جبریل امین جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو صحابہ کو نظر تو نہیں آتی. کسی نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین کو بیٹھا ہوا تو نہیں دیکھا. ہاں, ایک شخص جب ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جبریل امین انسانی صورت میں تشریف لائے, خود اپنی انسانی صورت کے اندر تشریف لائے, تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھا. لیکن اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماؤ اور صحابہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ جبریل امین آئے ہیں, یہ وحی نازل ہو رہی. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ جبریل آئے تھے, مجھے یہ وحی دے کر گئے, خدا کا کلام دے کر گئے, یہ کلام ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جنہوں نے غیب پر یقین رکھا ہوا تھا, جنہوں نے ایمان لایا ہوا تھا, وہ تمام آقا کریم علیہ السلام کی بات کو سنتے تھے اور ایمان لے آتے کہ ہاں آپ جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے. جن کو ہدایت نصیب میں نہیں تھی وہ اتنی واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی انکاری تھے. یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا. آقا کریم علیہ السلام کو بھی نبی مانتا تھا, لیکن خود بھی اپنے آپ کو وہ نبی سمجھتا تھا معاذ اللہ. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کو ایک خط لکھا, اور خط میں یہ لکھتا ہے کہ من مسیلمتی رسول اللہ, من مسیلمتی رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. یہ خط کا اس نے ٹائٹل بنایا, اور عربی میں اس نے لکھا کہ مسیلمہ اللہ کے رسول معاذ اللہ کی جانب سے محمد الرسول اللہ, اللہ کے رسول محمد کی جانب. یہ خط کا ٹائٹل لکھا, جیسے ہم لکھتے ہیں کہ میری جانب سے فلاں کی طرف, تو اس نے کیا لکھا, من مسیلمتی رسول اللہ الیاذ باللہ الی محمد الرسول اللہ. یہ خط لکھا. نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ خط پہنچا, آقا کریم علیہ السلام نے اس کا جواب عنایت فرمایا. یہاں سے ہمیں ایک بات اور واضح طور پر ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی دعوے دار نبوت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس نے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا, نہ نبی کریم علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین کی تھی. بظاہر توہین تو نہیں کی, اس نے لکھا ہے من الی محمد رسول اللہ, ادب کے ساتھ الی محمد رسول اللہ لکھا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جواب کیسے دیا, یہ جواب بڑا اہم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول محمد کی جانب سے, الی مسیلمۃ الکذاب, مسیلمہ جھوٹے کی طرف. نبی کریم علیہ السلام نے اس خط کے جواب کے اندر اس ٹائٹل کو بنا کر رہتی دنیا تک یہ اعلان فرما دیا کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی صورت میں بھی نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ جھوٹا ہے. وہ کیا ہے, وہ جھوٹا ہے. تو مسیلمہ کذاب کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر یہ اعلان فرما دیا تھا کہ یہ مسیلمۃ الکذاب ہے, یعنی یہ جھوٹا ہے. تو ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا معاملہ کیا دیکھا. نبی کریم علیہ السلام کی رحلت ہوتی ہے, آپ کا ظاہری وصال ہوتا ہے, فوراً بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلا لشکر روانہ فرماتے ہیں, وہ پہلا لشکر مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہو رہا ہے, آپ کے بعد جو پہلا لشکر جس مقصد کے لیے, جس عظیم مقصد کے لیے روانہ فرماتے ہیں, وہ کون سا مقصد ہوتا ہے؟ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف جہاد, اور بالکل ویسا ہی جہاد جیسے کفار کے ساتھ لڑا جاتا. یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں
کہ ان کے جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار وقت کے ساتھ تھوڑا بہت کوئی نرمی کا معاملہ کیا جائے، ہرگز نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کثیر تعداد اس میں شہید ہوتی ہے اور جہاد کیا جاتا ہے. تو یہاں تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کے ذریعے، احادیث طیبہ کے ذریعے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اجماع کے ذریعے ہم اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی صورت بھی کسی دوسرے نبی کا ہونا ناممکن ہے، محال ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہاں پر ہم، کیونکہ یہ سارا مسئلہ ہم سمجھ گئے، تو ہم اب آخر میں یہ ذکر کر لیتے ہیں مختصراً کہ ہم یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں. یہ سلسلہ چلتا آیا اور قادیان کے اندر 18ویں صدی عیسوی میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا قادیانی کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں، اور اس کا پورا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے. ابتدائی طور پر اس کا نام یہ تھا، لیکن کیونکہ یہ غلیظ انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا، لہٰذا اب اس کے نام کے ساتھ غلام احمد لگانا ججتا نہیں. غلام احمد کا نام یعنی احمد کا غلام. احمد ہمارے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ہے، بہت ہی مبارک نام ہے. یہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کیسے ججتا ہے کہ جو انتہائی غلیظ ترین انسان ہو، دنیا کا غلیظ ترین انسان ہو، کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا. تو مرزا قادیانی کی پیدائش ہوتی ہے سن 1849 میں، 48 یا 49 اس میں اختلاف ہے، اور ابتدائی طور پر اس کے بڑے معاملات رہتے ہیں. آخر کار وہ اپنے ایک ابتدائی طور پر میں مختصر ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بحیثیت مناظر مسلمانوں کے سامنے رکھتا ہے کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرنے لگتا ہے، کتابیں لکھنے لگتا ہے، اور جو ہے وہ علمی نکات بیان کرنے لگتا ہے. تو اس وقت ایک عجیب سی کیفیت تھی برصغیر پاک و ہند میں. دو وجوہات تھیں. ایک تحریک آزادی جو 1857 کے اندر شروع ہوئی، تحریک آزادی جو انگریزوں اور کے خلاف 1897 کے اندر مسلمانوں نے شروع کی تھی. ایک تو اس کی شکست، اور دوسرا انگریزوں کا تسلط، ادھر سے ہندوؤں کا تسلط. مسلمان اس وقت بڑی پستی کے عالم میں تھے. اس پستی کے حال میں ایک ایسا شخص جس نے مناظرے کرنا شروع کر دیا ہو، عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرتا ہو اور علمی نکات بیان کرتا ہو اور بڑا جو ہے نا وہ مجاہد بنا پھرتا ہو، تو مسلمان سمجھے کہ شاید یہ کوئی اچھا انسان ہے. جیسے اس وقت اور بھی بزرگان دین اسلام کی خدمت کیا کرتے. یہ کرتے کرتے اس پر شیطان وارد ہوا، اور اس نے اپنے خلیفہ حکیم نور الدین کے کہنے پر یہ اعلان کیا کہ کیوں نہ میں اپنے جب اتنا بڑا کام کر ہی رہا ہوں، تو اگر میں ایک اعلان کر دوں گا تو مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ میرے ساتھ شامل ہو جائے گا، تو پھر میں اپنے کام کے اندر مزید بہتری لے کر آ جاؤں گا، مزید تیزی لے کر آ جاؤں گا. تو حکیم نور الدین نے اس کو کہا کہ بھائی تم جو ہے نا اعلان کر دو، آپ اعلان کر دیں کہ آپ جو ہے وہ مسیح موعود ہیں. مسلمانوں کو ایک مسیح موعود کا انتظار ہے. احادیث طیبہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ایمان کے مطابق آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور احادیث طیبہ کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے تقریباً 40 سال قبل دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور بحیثیت امتی تشریف لائیں گے. نبی کا ٹائٹل ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ بحیثیت امتی تشریف لائیں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے تابع رہتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ہی نافذ کرنے کی جو ہے وہ جستجو کریں گے. اب اس نے کہا کہ کیونکہ مسلمان مسیح موعود کے انتظار میں ہیں، لہٰذا آپ اعلان کر دیں کہ آپ مسیح موعود ہیں. تو اس نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ میں مسیح موعود ہوں. تو مسلمانوں میں بڑی تشویش ہوئی کہ ہم نے احادیث طیبہ میں یہ پڑھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام آسمان سے جس طرح جس عمر میں اٹھائے گئے تھے اسی عمر میں واپسی تشریف لائیں گے، جبکہ مرزا قادیانی تو قادیان کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کا بچپن یہاں گزرا ہے، اس کی جوانی یہاں گزری ہے، یہ کیسے مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اس نے کیا کیا، اس نے قرآن کریم کی آیات کو ہی تبدیل کرنا شروع کر دیا، اس کی تفسیر کو ہی تبدیل کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ ایک واحد یہ قادیانی ہے، مرزا قادیانی، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، وہ معاذ اللہ مصلوب کر دیے گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کشمیر میں ان کی قبر بھی دکھا دی. اس کی کتاب
نیچے رکھی ہوئی ہے، تاریخ قادیانیت میرے پاس، اس کے اندر باقاعدہ انہی کی کتاب ہے جس کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے. یعنی اس نے کیا کیا کہ مسیح علیہ السلام کا اگر اعلان کرنا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، تو پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ الیہ، واضح طور پر آیات کہ وہ نہ قتل کیے گئے نہ مصلوب کیے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اس نے اس کی آیت کو تبدیل کیا اور کیا کہا کہ وہ قتل بھی کیے گئے، وہ مصلوب بھی کیے گئے، اور ان کی روح آسمان پر اٹھا لی گئی، جسم ان کا یہیں پر رہا، اور ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر کے اندر موجود ہے. قبر دکھا دی جا کے لوگوں، اور پھر دعویٰ کر دیا دیکھیں میں مسیح موعود. یہ معاملہ بڑھتا رہا آگے، اور یہاں تک نوبت آئی کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین والی جو آیت ہے اس پر اس معنی اور مفہوم سے یقین رکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس پر مہر لگا دیں وہ نبی ہوتا ہے. اب یہ اس نے ایک نئی تشریح کر دی کہ جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگائیں وہ نبی ہوتا ہے، جبکہ ہم نے پوری تحقیق پڑھ لی ہے کہ جس پر مہر لگانا نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بند کرنے والی مہر ہے. جس پر مہر لگانے سے کوئی نبی بن جائے ایسا نہیں ہے. اور اس کی کتاب جو ایک جو ہے مسئلہ ختم نبوت ان کی تعلیمی پاکٹ بک ہے، اس کے اندر میں آپ کو ایک لفظ پڑھ کر سنا دیتا ہوں جس کے ذریعے خود کہہ رہا ہے کہ میں بروزی نبی ہوں. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین پہ بھی میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض جو ابھی جاری و ساری ہے میں اس فیضان کا فیض ہوں اور اس حیثیت سے میں نبی ہوں معاذ اللہ. یعنی اس نے اپنے آپ کوشش کرتا رہا کہ پہلے مسیح موعود، پھر جو ہے وہ ذلی نبی یعنی نبی کریم علیہ السلام کا سایہ، پھر اس کے بعد بڑھتا یہاں تک پہنچا کہ میں خاتم النبیین مانتا ہوں اس انداز سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس پر مہر لگائیں، جس کے لیے فیض جاری کریں، وہ بھی بعین ہی ویسا نبی ہو جاتا ہے جیسا معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں تک یہ پہنچا. تو اس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ مسلمان کے لیے آئین پاکستان کے اندر ایک ڈیفینیشن ہے، آئین پاکستان کے اندر مسلمان کی ایک تعریف ہے. یعنی ہم نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی حالت کے اندر کسی صورت کے اندر نبی نہیں آئے گا. اور ہم نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ مرزا قادیانی نے جو انکار ختم نبوت کیا اس کی دلیل میں اس نے اپنے آپ کو مہر نبوت کا معاملہ بھی ثابت کیا، اور پھر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں وہ مہر نبوت ہوں جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے فیض حاصل کیا. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. یعنی مسلمانوں کو یہ کہہ دینا کہ دیکھیں ہم تو خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں، اور خاتم النبیین کا مطلب مہر لگانا ہے، لیکن ہم نے پوری تحقیق کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف مرزا قادیانی کی تحقیق کو سامنے لائیں کہ جو وہ ترجمہ کر رہا ہے. یہاں پر ایک آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے ہمیں یہ بات کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کر لینا چاہیے. آئین پاکستان کے اندر مسلمان کی ایک تعریف ہے، جس تعریف کو قرآن و حدیث کے مطابق لکھا گیا کہ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت اور توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے. یعنی آئین پاکستان کے مطابق مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین پر ایمان رکھتا ہو، اور کسی بھی ایسے شخص جو نبی کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے اپنے ساتھ کوئی بھی ملتا جلتا لفظ استعمال کر کے اپنے آپ کو نبی ظاہر کرنے کی کوشش کرے، ایسے شخص کو وہ کافر سمجھے، ایسے شخص سے وہ دور رہے. مسلمان کی تعریف یہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم
ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کامل اور غیر مشروط ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کو صحیح معنوں میں اکابرین اہل سنت سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔